کا جشن کیسے منایا جا رہا ہے۔ روزنامہ ڈیلی رپورٹ 18 اپریل 1992 میں لکھا ہے، عید الفطر کے موقع پر شراب و شباب کی محفلیں، رقاصاؤں پر نوٹوں کی بارش، امیر زادوں کی رنگ رلیاں۔ ایک یہ عید منائی جا رہی تھی ان لوگوں کے متعلق جن کے متعلق ہر ممبر سے علماء اٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور جن کے متعلق کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ ان کی عید یہ تھی کہ ہر صاحب توفیق عید والے دن جو کچھ اس کو ملا لے کر اپنے غریب ہمسایوں بلکہ دور تک غریبوں کے گھروں تک جا پہنچا، اور جہاں اپنے بچوں کو کچھ کھلایا وہاں ان کو بھی کھلایا، جہاں اپنے بچوں کو کچھ پہنایا ان کو بھی پہنایا۔ یہ وہ عید ہے جو حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید تھی، اور یہ غیر مسلم ہے۔ سوچتے نہیں، نہ عوام کو سوچنے دیتے ہیں، مصیبت یہ ہے، ان تک بات نہیں پہنچنے دیتے۔ جانتے ہیں کہ جب سچ پہنچے گا ضرور ان کے دلوں پر قابض ہو جائے گا، یہ ہے سارا جھگڑا بیچ میں، لیکن ان باتوں کا غم کوئی نہیں ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشی بدحالی کا یہ حال ہو گیا، قرضوں کا بوجھ 4.5 ارب سے بڑھ کر بجٹ کا خسارہ کم کرنا ممکن نہیں رہا۔ سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے۔ رشوت ستانی کا دورہ ہے۔ جنگ لاہور 12 اپریل 92۔ انکم ٹیکس سے مکا پالیسی، یہ مکا محاورہ ان کا ہے۔ جنگ لاہور 10 مارچ۔ رشوت اور بدعنوانی کے عنوان کے تحت روز اخبار میں جس جگہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں یہی خبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں تو اخبار دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے، دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ کالا ہوا ہے کس کے اعمال ناموں سے؟ ان کے اعمال ناموں سے جن کو کہتے ہیں یہ سچے اسلام کے علمبردار ہیں۔ میں تان نہیں کر رہا، میں اس دکھ میں مبتلا ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعلق ہے تو ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہو، اپنے اعمال تو درست کرو، ان کا تو غم کرو، لیکن ان کا کوئی غم نہیں۔ پولیس کے کردار کے متعلق وہ حشر کروں گا کہ زمانہ دیکھے، یہ تھانے دار صاحب کا اعلان ایک مظلوم خاتون کو برہنہ کرنے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسی خوفناک داستان ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی انسان کا دل لرزتا ہے۔ تعلیم کا یہ حال ہو کر دیا گیا ہے کہ ڈگریوں کی لوٹ سیل، یعنی ڈگریوں کی سیل بھی لگ گئی ہے۔ پورے پیسے دے کر نہیں خریدی جا رہی تھیں، ڈگریاں زیادہ تھیں مصنوعی لوگوں کے پاس، جعلی بنانے والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا چلو سیل لگا دو۔ میٹرک کی سند 2500، ایف اے کی 3500، ایف ایس سی کی 5000، یہ اعلان ہو رہا تھا، اور دھڑا دھڑ اس سیل پر ڈگریاں بک رہی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ کیا احمدیوں کے خلاف مہمات چلا کر ان کو دین سے باہر قرار دے کر یا باہر پھینک کر ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو افتراق ہمیشہ کے ہوں وہ یوں دل سے نکل نہیں جایا کرتے۔ اسی لیے جماعت احمدیہ نے 1974 میں 74 میں جب یہ اسمبلی میں معاملہ پیش ہو رہا تھا، اسمبلی کے ممبران کے سامنے بصد منت یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو ہم تمہیں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ رستہ نہ کھولنا، ایک دوسرے کو اجتماعی طور پر قومی فیصلوں کے ذریعے کافر قراردانی دینے کا سلسلہ جو شروع ہوگا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا۔ جیسے انگریزی میں پینڈوراز باکس کا کھلنا کہتے ہیں، ویسی کیفیت ہو جائے گی اور پھر تم چلتے چلے جاؤ گے اس میں۔ اور خصوصیت سے شیعوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ تم جو ساتھ بیٹھے ہوئے کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ اب سپاہ صحابہ کا قصہ دیکھ لیں، لیکن وہ فرق اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے۔ کسی ایک فرقے کے خلاف ساری امت اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کے لیے مقدر تھا،
اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تفریق ہو جائے گی، پہلے تفریقہ ہوگا پھر تفریق ہوگی، تفریقہ ہوگا تو 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، جب تفریق کا وقت آئے گا تو ایک امت واحدہ ایک طرف ہو جائے گی اور باقی سب ایک طرف ہو جائیں گے۔ وہ وقت آ گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ قلوبہم تعصبہم جمیعا و قلوبہم شتیٰ، تم ان کو اکٹھا سمجھ رہے ہو، اکٹھے نہیں ہوئے۔ صدیوں کے بغض بھلا چند دنوں میں طے ہو سکتے ہیں، مٹائے جا سکتے ہیں؟ جماعت کے خلاف جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اب حال یہ ہے کہ سپاہ صحابہ قومی اسمبلی میں ناموس رسالت بل پیش کرے گی اور اس کی مخالفت کرنے والے کو پاکستان کی دھرتی پر رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ سپاہ صحابہ وہ ہیں جن کا اس وقت نشانہ خصوصیت کے ساتھ شیعہ لوگ ہیں اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو نکال کر امت سے باہر پھینکو۔ اہل تشیع کو اقلیت قرار دینے کے لیے بل کی تیاری، روزنامہ جنگ 30 مارچ 1992۔ پھر ذکری فرقے کے پیچھے پڑ گئے، ذکری فرقے کو اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے مصنوعی حج پر پابندی لگائی جائے، روزنامہ جنگ 1 و 2 اپریل 1992۔ ذکریوں کو غیر مسلم قرار دینے کی سفارش، علماء نے مل کر، کئی مسلک کے فکر کے علماء نے مل کر یہ ایک سفارش تیار کی ہے کہ ذکریوں کو بھی امت محمدیہ سے باہر نکال کے پھینکا جائے۔ اب سنیے، ایک آغا خان اور آغا خانی رہ گئے تھے، اب ان کی طرف بھی علماء نے توجہ مبذول فرما لی ہے۔ ایک ایک کر کے ایک ایک کو سامنے لاتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احمدیوں کے مخالفت کے نام پر کمائی بھی تو ہوتی تھی، اب نکال کے باہر کر دیا ہے۔ جب پھر شور مچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو کرنا تھا کر بیٹھے، اب کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، آخر کیا کریں ہم؟ تو اب انہوں نے دوسرے ٹارگٹ ڈھونڈ لیے ہیں جو ہمیشہ سے پہلے ہی نفرتوں کے نشانے تھے، ایک دوسرے کی نفرتوں کے نشانے، مگر اب وہ دوبارہ وہ جو آگ جو ہے بغض کی وہ تو ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی، وہ پھر بھڑکنے لگی ہے۔ اور ایک سنیے ذرا پیغام آغا خانیوں کے نام، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ اس بات میں سچے ہیں کہ احمدیوں کی ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسلام سے منحرف ہے، حالانکہ احمدیت کے متعلق خود علماء کی گواہیاں ہیں، اور میں اور گواہیاں انشاءاللہ کسی وقت پیش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پرانے اہل فکر کی گواہیاں ہیں کہ جہاں تک اسلام پر عمل درآمد کا تعلق ہے، اسلام کے نمونوں کا تعلق ہے، احمدیوں سے بہتر یہ نمونے کہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ آغا خانیوں کا اسلام کیسا ہے سنیے، ایک اشتہار شائع ہوا ہے، من جانب اسلامک سوسائٹی، موسیٰ پاک شہید روڈ، اندرون پاک گیٹ، ملتان۔ یہ ہے، سنیے کیا کہتے ہیں۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمانوں کی طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے کیوں قائل نہیں؟ چنانچہ آپ کے جماعت خانوں میں نہ کبھی اذان ہوئی، نہ پنجگانہ نماز، نہ آپ کے جماعت خانے قبلہ رخ ہیں، آپ کے مرید رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، نہ بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں۔ جو کرتے تھے ان کو حکمن روک دیا ہے احمدی، ان پہ کیا الزام تھا پھر؟ غور تو کرو، جو نہیں کرتے ان کو کہتے تم کیوں نہیں کرتے، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے اور اسلام سے باہر کریں گے۔ جو کرتے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ ہماری کیوں اذانیں بند کی گئیں؟ ہمارا کیوں حج روکا گیا؟ ہمارا روزہ کیوں تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ ہماری قربانیاں کیوں تمہارے دلوں پر چھریاں چلاتی ہیں؟ ہم تو یہ سب کچھ کرتے تھے، ہماری مسجد قبلہ رخ ہیں، تم کہتے ہو ان کا رخ بدلو۔ کدھر جائیں؟ کوئی خدا کے بندے جائیں کہاں؟ اذانیں دو تو خبردار جو اذان دی مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں گے۔ مسجدیں بناؤ تو مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ اپنے خانے کیوں نہیں بنا لیتے؟
نماز قبلہ رخ پڑھو تو اپنا رخ بدل لو اور مطالبہ